ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں. This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it. جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا، اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کسی ایک کی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوگی، ماضی کو بھولنا ہوگا، آگے کی طرف ایک اور سٹیپ لینا ہوگا. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے اور گہرے ہو جاتے ہیں. کچھ ثانیات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک چیخ بن کر ہماری تاریخ میں گونجتے رہتے ہیں. ثانیہ جعفر ایکسپریس جس میں 26 بے گناہ مسافر شہید، جس میں 18 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کی اور 33 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، یہ ایک قومی ثانیہ تھا. ایک ایسے وقت میں جب ملک پہلے ہی سیاسی بے یقینی کی گرداب میں جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات مزید عدم استحکام کی وجہ بن رہے ہیں. ایک طرف بھارت ہمارے خلاف کھلی سازشیں کر رہا ہے اور دوسری طرف کچھ سیاسی عناصر اپنے بیانیے کی آگ میں ملک کے وجود کو جھلسنے پر تلے ہوئے ہیں. آج DGISPR کی پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے. اس حملے کے بعد سامنے آنے والے شواہد، دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور بین الاقوامی رپورٹس سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک منظم بھارتی سازش کی گئی ہے. مگر دوسری طرف ایک عجیب صورتحال ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی حلقے اور بھارتی میڈیا ایک جیسی زبان بول رہے ہیں. یہ ایک حیران کن اور افسوسناک پہلو ہے کہ دہشت گردوں کی گولیوں سے اس وقت ضیاء آلود جو اس وقت بیانیہ ہے وہ ہمارے کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان تمام حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا بلوچستان کے مسئلے کو صرف ٹیررزم کی لینس سے دیکھا جائے گا جیسے کہ CM بلوچستان فرما رہے ہیں، یا اس کی سیاسی پہلو پر بھی غور و فکر کیا جائے گا. یہ آج کے موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں افتخار فردوس. تھینک یو افتخار فار میکنگ ٹائم فار اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں اور قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر صاحب آپ سے کرتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، فرسٹ لیٹ می بگن بائی سیئنگ کہ obviously کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس انسیڈنٹ کو جو ہے اس کو کنڈون کر سکتا ہے. جو جس قسم کی بربریت ہوئی اس کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا. لیکن also allow me to say کہ آج جب میں چیف منسٹر بلوچستان کی پریس کانفرنس سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے. آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر آپ سوال کی طرف آتی ہوں. ذرا سن لیتے ہوں کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکس میں فور لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم. اچھا پلیز صاحب ذرا وہ بھی سنوا دیجئے جو وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ذرا وہ سنوا دیجئے. ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی بلوچستان کی جتنی بھی رائٹس تھیں وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی، اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بے شک 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری امارات جو ہیں وہ دی گئی ہوں گی. ہر آنے والی نئی حکومت کبھی آغاز حقوق بلوچستان، کبھی پرامن بلوچستان پیکیجز جو ہے دیتی رہی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ جن کے لیے دیتی گئی ہے کیا وہاں تک پہنچا ہے؟ کیا وہ محرومیاں ختم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ مطلب یہ کہہ دینا کہ جی ان کو بہت زیادہ مل گیا ہے، اپنی امیجنیشن سے زیادہ مل گیا ہے. مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ مطلب سویلین گورنمنٹ شاید تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا، جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو مل گیا. یہ سرداری سسٹم جو ہے نا یہ بہت ہی کرمنل ہے. یہ پرانے انگریز وقت اپنے وقت چھوڑ کے گئے ہیں. اسی طرح دیکھیں نا لیویز کے آپ 83,000 لیویز، 20-25 ٹریسبل، باقی سارا پیسہ جو ہے یہ سردار لے جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وین ایور یو گیو اے پیکیج دین انشور پراپر مانیٹرنگ.
ایک مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے اور بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ کی ہو, جو اس کو مانیٹر کرے. دیٹ از اے پرابلم جس کی وجہ سے یہ ریزینٹمنٹ ہوتی ہے. اور چیف منسٹر نے ایک بات کی ہے کہ جی یہ بلوچستان ایشو نہیں ہے, اٹ از بیسیکلی دیئر آل ٹیررسٹ آن دا پے رول آف یہ راک کے پاس ہیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ ظاہر ہے کہ ہی دا بلوچ لیڈر اب بلوچستان میں ہی نو کہ کیا کیوں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. سنس دا گورنمنٹ ہی ہیز ٹو سپورٹ بلوچستان گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, ادھر بلوچ سردار ہیں کچھ ناراض بھی ہیں, ان کی اپنی پرابلم ہے, تو ہی از ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. لیکن اس موقع کے اوپر ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس وقت دیکھیں ان کا نیریٹو بڑی بری طرح پٹ گیا ہے, جو ان کا نیریٹو تھا بلوچستان کا, کہ وہاں پر اس وقت انٹرنیشنل وائسز دیکھیں تو وہ ساری کی ساری انہوں نے سب نے تشویش کا اظہار کیا ہے, ان کے خلاف بولے ہیں, پاکستان کی فیور میں بولے ہیں. اس کے بعد بیسٹ فائٹرز جو لے کر آئے تھے 33 کے 30 مارے گئے, وہ ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے. نہ وہ اپنے پریزنرز کو چھڑا سکے جو ہارڈنڈ قیدی تھے, یا وہ بلوچستان کی کوئی بات نہیں کر سکے, اور سارے کے سارے مارے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اس وقت. اس پوزیشن کے اندر جو مسلح افواج کو اب ملی ہے, اس سے ہمیں کیش کرنے کی ضرورت ہے. نہ مارن بلوچ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا ہمیشہ, وہ بھی دم توڑ گیا جی کہ بلوچستان حقوق, کون سے حقوق؟ بلوچستان کی تو وہ بات ہی نہیں کرتی ہیں. کیا انہوں نے ابھی یہ ٹیررسٹ کو کنڈیم کیا, ٹیررسٹ اٹیک کو کنڈیم کیا, یا انہوں نے جو لوگ مارے گئے اپنے بلوچوں کے لیے کوئی بات کی نہیں کی؟ صرف مسنگ پرسن سارے یہی ہیں جو یہ ٹیررسٹ ہیں, مسنگ پرسن بن گئے ہوئے. تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ کہ اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں. پولیٹیکل کنسنٹ آپ اسمبلی کی میں دیکھا, بجائے پرانی باتیں بھلا کے ہم صرف یہ بات کریں کہ پیچھے بات چھوڑ وی موو ایز نیشن ناؤ. آپ کے سامنے حکومت اس پہ آگے جا کے لیٹس ڈائلیٹ فردر آن دس. میں ذرا افتخار کو بھی گفتگو میں شامل کروں. افتخار صاحب, جہاں تک بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ پٹ گیا, بے شک شاید ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ بیانیہ پٹ گیا, بٹ اٹس اسٹل ریزونیٹنگ ود دا یوتھ. اور جہاں محرومیاں ہوتی ہیں وہاں ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے, پھر جو پیسہ دیتا ہے آپ اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی جو ایشوز ہیں جو گورنمنٹ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر رہی, میں خود جب بلوچستان گئی ہوں تو مجھے باقاعدہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ دکھایا گیا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ جو ہیں وہ لیپس کر رہے ہیں. اب اگر وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اس میں قصور اس جوان کا تو نہیں ہے, فوجی کا تو نہیں ہے جو سرحد پہ کھڑا ہے, کیونکہ سافٹ ٹارگٹ تو وہی بنتا ہے. لیکن اس میں سویلین گورنمنٹ نیڈز ٹو ری اسٹریٹجائز. کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, سویلین گورنمنٹ ناٹ جسٹ بلوچستان بلکہ فیڈرل اینڈ پروونشل یعنی پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل جو رولنگ میں ہیں, اگر آپ آج دیکھ لیں تو نیشنل اسمبلی کے فلور پر, بلکہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ کنسنشل اپروچ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. نمبر 1. جہاں تک آپ کی بات ہے بلوچستان کی محرومیوں کی, جہاں پر لوکل فالٹ لائنز ہیں, اور یہ کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بلکہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہمیں بتاتی ہے سٹڈیز, اس میں ایک بہت بیسک ایلیمنٹ ہے کہ جہاں پر لوکل فالٹ لائنز ہوں گی تو ایکسپلائٹ ہوں گی, وہ ایکسٹرنل آپریشنز کے ذریعے, ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے, آپ کے فیس بک ٹویٹر کے اوپر جو آ رہا ہے انفارمیشن گیپ جو ہے, جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہوگی. دوسری بات یہ ہے, تیسری بات رہا تھا وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہوا اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ کوئی ایک دن جو نہیں ہوا, بلکہ اگر ہم بہت شارٹ ہسٹری جو ہے وہ اس کی دیکھ لیں تو اگست 26 کے بعد سے ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر, جس میں 100-200 بندے آ کر جو ہے وہ ایک گاؤں پر, قصبے پر قبضہ کر لیتے ہیں. پھر راستے میں جو ہے وہ انہوں نے ایمبوش لگایا ہوتا ہے جس میں جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے. پھر وہ بدل کر وہ ٹرینڈ جو ہے دسمبر کے اینڈ میں وہ مین ہائی ویز کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ہوا تھا. جو پریکاشنری میجرز ہیں, جو ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا, اس کی ایبسنس کا اعتراف تو جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن وہ صرف ملٹری نہیں ہے, اس میں جیسے آپ نے بات کی آبویسلی اس میں پولیٹیکل ہے. اب بلوچستان کی گورننس سسٹم سر نے بات کی ان ریلیشن ٹو کہ لیویز کے حوالے سے, تو وہ 2 کیٹیگریز میں جو ڈیوائیڈڈ ہے, جس میں اے کیٹیگری اور بی ہے. اے کے اندر پولیس ہے, میجورٹی اس میں لیویز ہیں. جب آپ کے گورننس سٹرکچرز جو ہے اتنے لیئرز میں تقسیم ہو, اور وہ کیوں بی کیٹیگری میں ہے, کیونکہ جو سردارانہ نظام تھا, جو پولیٹیشنز ہیں, جو اس کے بینیفیشریز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو
प्रोडक्शन मुहाफिज, कंपनीज हाँ, हैं और जो हाँ। उनकी जो सारे जो बिजनेसेस हैं उसमें जो है किसी किस्म की जो है वो खलल आ कमी या जाए, खलल आ जाए हाँ। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सिक्योरिटी पे आएगा एंड देन यू सी के रिस्पांस टाइम कैसा होगा. लाइक फौज है, हम मानते हैं कि फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज है, ठीक। लेकिन आप फौज को किस किस चीज के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे? आई मीन कुछ तो कुछ और खुद भी कुछ कर लें. बिल्कुल. अच्छा चीमा साहब, आपकी तरफ आती हूँ और एक इंसिडेंट जो है वो नैरेट करूँगी. जैसे मैं जब बलूचिस्तान गई हुई थी तो वहाँ पे जो CTD के कमांडर थे उन्होंने बड़ी हमें डिटेल जो है वो ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक जो है वो IBO किया जिसमें हमने एक कोई जो बूढ़े शख्स हैं उनको पकड़ लिया, उनको हम ले आए, हमारा ख्याल था किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं. 15-20 दिन हमने उनको अपने पास रखा और उसके बाद हमने उनको कहा कि बाबा जी आपके खिलाफ कोई इस तरह के जो है हमें शवाहिद नहीं मिले, यू आर फ्री टू गो. तो वुड यू बिलीव कि उन्होंने कहा कि बाबा जी ने आगे से रिस्पॉन्ड ये किया कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे नल खोलता हूँ, मुझे साफ़ पानी मिलता है, मुझे साफ़ पानी पीने को मिलता है, मुझे सर पे मेरे बल्ब जल रहा है, मुझे दूर दराज इलाके में जाके जो है वो कंधों पे पानी नहीं लाना पड़ता, तो मैं नहीं जा रहा, मुझे यहीं रख लो. अब ये उस बेसिक नेसेसिटीज़, बेयर नेसेसिटीज़ की तरफ जो है इशारा करती हैं, जिसका अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन इसका काम या इसका मलबा जो है वो आप फौज पे नहीं गिरा सकते. आपको बजट मिलता है, आपका बजट लैप्स हो जाता है, आप उसमें डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिससे ये महरूमियाँ जो हैं वो फ्यूल हो रही हैं. बिल्कुल. देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है और जारी बात है आपको बलूचिस्तान में ये पता चलेगा कि हम जो है वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ ना होने की वजह से लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा कम है और फिर जब इस तरह दहशतगर्द आते हैं तो शायद वो समझते हैं कि रिक्रूटमेंट करना उनके लिए आसान है, कि लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर नहीं है, तालीम भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, और जब वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या क्वेटा को देखते हैं तो वो समझते हैं कि ज़िंदगी तो वहाँ है और हमें क्या जो है मिल रहा है. ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जारी बात है आफ्टर जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन हुई थी उसमें बहुत सारा पैसा बलूचिस्तान में गया है, जिस तरह बाकी सूबों में गया है. इसी तरह चाइनीज जो पैसा आया, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस आए, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन वो जिस तरह उस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका या लोगों का उस पर ट्रस्ट नहीं आ सका कि ये जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हुई है या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन हुई है. और पर्टिकुलरली फिर हमारे पॉलिटिशियन को ये भी बड़ा शौक है कि पावर सेंट्रलाइज भी नहीं हम समझते कि ठीक है अगर अब हमें लोकल बॉडी सेटअप बनाना चाहिए ताकि एटलीस्ट खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वहाँ पे लोगों को ये पैसा उनके हाथ में पैसा हो. सो मुझे लगता है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा हर रोज़ नीचे गिर रहा होता है. पासपोर्ट के हवाले से हम देखते हैं जुडिशरी का इंडेक्स हमारा बहुत नीचे है, लॉ एंड ऑर्डर में आप देख लें नीचे है. सो ये आप काइनेटिक ऑपरेशन से तो नहीं कर सकते, ये तो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद है, ब्रोक्रेसी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, डिसीजन भी आपने लेने हैं और हम हर दफ़ा पिछली हुकूमत पे ये चीज़ें डालते रहे तो मेरा नहीं ख्याल ये जस्टिफाइड है. ये अगर अभी आज करेंगे तो वो प्रोसेस चलेगा और अगले कुछ सालों में आप तक लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी. सो अब तो आपको पता है फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक का ज़माना है, लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और मुतासर होते हैं और उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि देखें अगर लाहौर में ये हो रहा होगा तो बलूचिस्तान खुदार में ये क्यों नहीं है, या जैकबाबाद में इस तरह हो तो बाकी जगहों पे मेरा ख्याल है एक्शन इस पे भी होना चाहिए, लेना चाहिए और ये पॉलिटिकल इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है. अच्छा प्रोड्यूसर साहब ज़रा एक दफ़ा फिर सुनवा दीजिए जो सीएम कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं जी सियासी मसला नहीं है, ये प्योरली एक टेररिस्ट मसला. ज़रा सुनवा दीजिए क्या कह रहे हैं. ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाती हूँ. बदकिस्मती क्या हुई बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर लास्ट 30 years एक खास किस्म का बयानिया बार बार बोल राइट्स कह के एवरीवन इन पाकिस्तान इज कंफ्यूज्ड. और हमें ये कंफ्यूजन है कि जी ये ह्यूमन राइट्स और ये कोई हकूक की जंग है. प्योरली इट इज अ टेररिज्म. ब्रिगेडियर साहब विद ऑल योर एक्सपीरियंस, आपका वास्ट एक्सपीरियंस जो है, क्या ये प्योरली एक टेररिज्म जो है वो सिर्फ है और कुछ नहीं है? यू नो बेयरिंग इन कॉन्टेक्स्ट अभी जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, सारी जो बात हम कर रहे थे, जो महरूमियाँ, क्या ये प्योरली टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ? देखें बात ये है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और जब आपके अवाम खुशहाल हों, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हो, उनको हेल्थ फैसिलिटी हो, रोड कम्युनिकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो और वो खुशहाल हों, तो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हॉस्टाइल एजेंसीज
کہ وہ ان کو اپنے آپ کی طرف مائل کر سکے. جب غریب بھی ہوں, کھانے پینے کو بھی نہ ہو, برے حال میں رہ رہے ہوں, اور اس کے بعد ایک وہ ایشو بنائے بلوچستان کا اور پھر ہاسٹائل ایجنسی آپریٹ کریں, ان کے لیے بہت آسان کام ہے. اٹس ویری سمپل ایکویشن. سو یو ہیو ٹو گو فار 2-3 پرونگ اسٹریٹجی. نمبر 1 کہ آپ ٹیررس کے خلاف تو بالکل جو ہتھیار اٹھائے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف پوری کارروائی کرے, کرتی رہے, ان کو مارتی رہے. نمبر 2 گو فار اکنامک سوشو اکنامک پرابلم. آپ کی وہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, آپ ان کے بعد کتنی دفعہ گئے ہیں, آپ سے کتنے ان کے تحفظات سنے ہیں. جو ماڈریٹ ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان یہ ٹیررزم کے اندر, جس طرح ڈاکٹر مالک ہیں, اختر مینگل ہیں, اور بہت پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ ان کا کانسیپٹ ڈیولپ کر کے ان کی جو پرابلم سنیں. غریب لوگ مجھے بتائیں جن کے پاس وہاں لینڈ ہے پہاڑوں میں, وہ کسی کام کی نہیں ہے, تو ان کو آپ مویشی دے دیں. جب اس کو جاب میں روزگار مل جائے گا تو وہ نہیں کرے گا ایسے کام. نمبر 2 جس کے پاس اچھی جگہ ہے وہاں پر اس کو آپ ٹیوبویل لگا کے دیں. کتنا فرق آ جائے گا. آپ بتائیں 25 لاکھ ٹوٹل بلوچی جینون, ٹوٹل 25 لاکھ. ہم کیوں نہیں خوش کر سکتے؟ اور بچوں کو ایجوکیشن اچھی, ان کے بچوں کو تعلیم دیں, ووٹ لے کے جائیں, لے کے جائیں. But Brigadier صاحب, the modus operandi needs to change. جو checks and balances کی ہم بات کر رہے تھے, because مل تو ابھی بھی صوبائی حکومت کو بہت کچھ رہا ہے, لیکن وہ آگے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا. وہ لوگ لے جاتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے. That is the problem. یہی میں نے بات کی کہ پھر یہ لیوی پر دیکھیں نا, 90 بلین روپیز ملتے ہیں پولیس اور لیویز کے لیے. آپ مجھے بتائیں جہاں 80,000 میں سے 83,000 میں سے اگر 20,000 25,000 ٹریسیبل ہیں, باقی تنخواہیں لے رہے ہیں, سردار لے رہے ہیں, واٹ ول ہیپن؟ سو یہ, لیکن اس کے لیے آپ کو مانیٹرنگ چاہیے. یو نیڈ ٹو ریوائز اے پالیسی, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ گورننس, میرٹ کر لیں وہاں کے لوگوں کو. دے نیڈ ڈپرائیویشن کو نہیں ہونی چاہیے. آپ جب تک یہ نہیں کریں گے, بلوچستان دیکھیں از اے بین ٹارگیٹ ناؤ. ڈو ریمبر, اگر یوکرین ٹارگیٹ تھا, وہ پہنچ گئے وار آپریشن کے لیے $500 بلین نکالنے کے لیے منل. ان کی نظریں بلوچستان پر ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اٹس اے ریسورس, رچ مائنرل ریسورس, رچ پروونس ہے ہمارا, گولڈ بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, تو ہمیں اس کو بھی نیڈ ٹو ایکسٹرا کیئرفل. ایکسٹرا کیئرفل اینڈ وی ہیو ٹو جو یہ اقدامات کی بات ہو رہی ہے جو کل گزر گئی ہے, اس وقت جو ہے اس میں شروع ہو جانے چاہیے تھے. افتخار صاحب, کیا صرف ایک جو یہ ایک آپریشنز ہیں یا اس میں جو بات ہوتی ہے فوجی آپریشنز کی, کیا صرف اس سے کام حل ہو جائے گا, مائٹ سے کام صرف چلے گا, یا اس کی پولیٹیکل سولوشن کی طرف بھی آنا پڑے گا؟ جیسے بریگیڈیئر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں, انگیج دا لائکس آف ڈاکٹر عبد المالک, انگیج دا لائکس آف مینگل صاحب, یو نو آل آف دیز پیپل. ان کو آپ وہ پتہ تو کریں کہ کیا آپ ان کو آن بورڈ تو لے کر آئیں کہ کیا ہے مسئلے کیا ہیں. آپ نے آلریڈی ایک اپرچونٹی ویسٹ کر دی جب مالک صاحب کو آپ لے کر آئے تھے, اور پھر آپ نے وہ 2.5 سال والا ایکسپیریمنٹ کیا, اس سے چیزیں بہت خراب ہو گئیں. دیکھیں, نیگوسیشنز کے اوپر, کیونکہ اب یہ ٹرم اتنا جو ہے برا ہو چکا ہے استعمال کرنا اسٹیٹ کے اندر, جب سے TTP کے نیگوسیشنز جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں, کوئی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں, چاہے وہ سری لنکا جو ہے وہ ٹیمل ٹائیگرز کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے, چاہے آپ ناردرن آئیلینڈ جو ہے وہ دیکھ لیں, چاہے آپ انڈونیشیا کا اچھے پروونس جو ہے دیکھ لیں, دیر آر 114 انسرجنسیز ان دا لاسٹ 200 ایئرس. آخر میں اس کی سیٹلمنٹ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. لیکن جو پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہیں اس میں جو کی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان لوگوں کو بھیجیں بات کرنے جن کے دل بڑے ہوں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو پیشنس جو ہے وہ چاہیے. اگر آپ طالبان اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں, 2012 سے وہ نیگوسیشن شروع ہوئی, and it took them almost 10 years, 10 سال لگے وہ نیگوسیشنز. یہ ابھی ریسنٹ ہسٹری کی بات ہے. یہ اتنی جلدی ریزلٹس نہیں دے گا, لیکن یہ وہ پروسیسز ہیں جس میں لانجیوٹی ہوتی ہے, جو وقت کے ٹیسٹڈ پروسیسز ہیں, جو آپ کو لمبے طور پر جو ہے وہ ریزلٹس دے گا. لیکن پاکستان کے اندر جو ریسنٹ پولیٹیکل سیناریو ہے, اس کے اندر ایک سسٹمک پرابلم جو ہے وہ آ گئی ہے, اور وہ سسٹمک پرابلم اس ملک کو اتنا ڈیوائیڈ کر رہی ہے کہ پاکستانی پولیٹکس جو ہے اب ڈائریکٹلی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بن رہے ہیں. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اینڈ آئی تھنک چونکہ باقی ساری چیزیں بھی پولیٹکس سے ہی حل ہوگی, لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا ایک سسٹم ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے. یا تو اس کے آپ ایک لمبا جو ہے وہ ڈائلاگ کا سلسلہ کھولیں اور بند کمرے میں جو ہے لوگوں کو بٹھا دیں, 2 ہفتے ٹائم لے لیں بنے سے, اور میڈیا کے سامنے نہ آئیں, کچھ نہ دکھائیں بالکل. آپ لیکن آپ جو ڈیسائیڈ کریں وہ کنسنشولی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں, تاکہ
कोई सिस्टम्स बिल्ड हो, ये जो अभी जितना भी हम कर रहे हैं, देखें काइनेटिक ऑपरेशन होगा और स्टेट को करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी निगोशिएशंस होती हैं तो लाइक जिरगे की हम बात करते हैं, और मुल्क में कोई भी ऐसी चीज हो तो आप चाहते हैं कि आप बड़े स्टेटस से आकर जो है वो बात करें फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर। तो इस टाइम पर अगर आप निगोशिएशंस की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन स्टेट को अपने आप को इम्पोज करना होगा। अब स्टेट की इम्पोजिशनल अथॉरिटी जो है वो काइनेटिक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और होना भी चाहिए कि कोई भी रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज करें, ऑब्वियसली कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो लॉन्गर प्रोसेसेस हैं उसमें आपको ये ज़रूर चाहिए होगा कि आप स्पेस दें उन एलिमेंट्स को जिनके नाम आपने लिए हैं, क्योंकि हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं, वो ना इस साइड पे होते हैं ना उस साइड पे होते हैं, और जो बातें उनको सुनने को मिलती है, अगर आपने आज उनको अपने साथ नहीं मिलाया तो द मोर द चांसेस आर कि वो दूसरे साइड पे जो है वो चले जाएंगे। तो लिहाजा ये जो कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर जो है बलूचिस्तान का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एंड वन लास्ट थिंग इम्पोर्टेंटली, जो मालिक साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, वहाँ पे गवर्नेंस का मसला नहीं है, एंड ऑल अदर थिंग्स टुगेदर, अगर आप जी सॉरी मुफ्ती साहब, तो अगर आप एक ही लेंस से इसको देखना जो है वो शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ऐसे लोगों को खो देंगे जो शायद ग्रीवियंट है लेकिन आपके साथ बात करने के लिए डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, अभी आज हम बात कर रहे हैं कि जी एपीसी बुलाई जाएगी, फिर नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी बात कर रहे हैं, alluding to what इफ्तिखार was just saying, इस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो पैरामाउंट है, और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इफ आई मे ऐड एक जो तसलसल है पॉलिसीज़ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये ना हो कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पिछली वाली को रोती रहे कि जी सारा बिगाड़ इसकी वजह से, और उसी पे जो है वो चलते रहें। जो भी आप डिसाइड करें, कम से कम ये डिसाइड कर लें तमाम पार्टीज मिलके कंसेंसस के साथ कि तुम आओ या हम आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो रेड लाइंस हैं जिन पे कोई जो है वो डाइवर्जेंस नहीं होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा या इधर जिनके पास मैंडेट है वो इधर बैठने को तैयार नहीं है, एंड देन फिर इंटायरली बलूचिस्तान के अंदर एक जारी बात है, एक और वहाँ पे एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं। सो मुझे लगता है कि एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग जारी बात है इस मुल्क के अंदर होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, जिस पार्टी को भी बिठाएंगे वो कहेगा मेरा पहले ये मसला हल करो, मैं टेबल पे आऊंगा, मैं ये मसला हल करो। सो फिर हम कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबको इकट्ठे होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है फ्रैंकली स्पीकिंग कई दफ़ा अपनी स्टेट का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ठीक है अभी फंसे हुए हैं, इनको पता चले क्या होता है कैसे होता है। मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी। और देखें ये जो बंदूक उठा के आप पे हमला कर रहा है, भले वो इस्लामिक मिलिटेंसी है, एथनिक मिलिटेंसी है, वो तो किसी का भी नहीं है, और उसके खिलाफ तो आपको जाना होगा, और अब तो मजाक बन रहा है। उसकी वजह यह है कि पूरे खित्ते के अंदर एक हिसाब का अमन है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है, ईरान अपने हिसाब से चल रहा है, दुनिया कनेक्टिविटी की बात कर रही है, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आए थे वो भी हमारे जा रहे हैं। तो हम ओवरऑल अप्रोच हमने जियो इकोनॉमिक्स की रखी है। फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरह ओपनली एंड खुल के बात करनी चाहिए, जो कॉन्स्टेंट थ्रेट हैं दुनिया के प्लेटफॉर्म्स में जाके या भारत की हम बात करते हैं वो हम नहीं करते। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइड से लेके डिप्लोमेटिक साइड हर चीज में एक स्टैंड स्टिल, और हम शायद एक दो दरवाजों की तरफ देखते हैं कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस की, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कोई इसे डिसएग्री करेगा, बट माजी में हमने देखा है कि बड़े का किरदार जो है वो या एस्टैब्लिशमेंट ने अदा किया या जुडिशरी ने अदा किया। इस वक्त वो बड़ा खुद कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये कौन करेगा और ये कैसे होगा? देखिए ये तो फैक्टर है कि ये दोनों बातें आपकी सही हैं कि ये जो कंट्रोवर्शियल होना है इटसेल्फ, ये इन्हीं को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। इन्हीं ने जारी बात है दोनों अदारों की तरफ से अप्रोच आएगी, इन्होंने ही इनिशिएटिव लेने हैं तो चीजें बेहतर होनी है। जारी बात है पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी लड़ाई है, बाकियों के अपने मसले मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मसले मसाइल हैं, ये इन्हीं दोनों अदारों की तरफ से। और एस्टैब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल कि बैठना नहीं चाहती, वो बैठना चाहती है, बात करना चाहती है, और उससे ज्यादा और कौन बेहतर इस चीज को समझता है कि रोजाना जवानों की शहादतें हो रही हैं, जारी बात है, और पूरी की पूरी कौम उनको बैकअप कर रही है, लेकिन इनिशिएटिव लेना होगा। अगर हमने इनिशिएटिव, और अभी तक तो हमें फैसला कर लेना चाहिए था कि कब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे, और अगर ये पैगाम जाता। और दूसरा इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, इससे थोड़ा हटके है कि अगर हम ये समझते हैं कि थ्रेट अफगानिस्तान में है,
تو پھر وہاں جانا چاہیے جہاں سے تھریٹ نکل رہا ہے, وہاں پہ بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں اس وقت افغانستان سے, میں آپ کو بات بڑے کلیئر رہنا چاہیے. ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ٹاپ پولیٹیکل لیول سے اینڈ ٹاپ ڈپلومیٹک لیول سے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہماری سیکورٹی فورسز تو باتیں کرتی ہیں لیکن ہماری پولیٹیکل کلاس اس طرح بات نہیں کرتی, جس سے وجہ سے وہ ایک نارمل سوسائٹی. ہمارا بڑا ہمیشہ سے جب سے ٹیررزم کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے بڑا ایک اپولوجسٹ مائنڈ سیٹ ہے, جس سے میرا خیال ہے ہمیں نکلنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ ان کو جو یہ بی ایل ہے ان کو بڑی سبکی ہوئی ہے, تمام انٹرنیشنل وائسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی نہیں ہیں. بٹ جس طرح ابھی چیمہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سب کو آن بورڈ لینا ہوگا, لوگ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے حق میں تو بات کر رہے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ایک تو نام اپنا کیس جو ہے وہ پراپرلی لڑ پا رہے ہیں جو اپولوجسٹ مینٹالٹی ہے, دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی کال اور فیل میں بہت آزاد ہے. کہاں ہیں وہ گارنٹرز جنہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی سوئل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی؟ آج وہ کیا کر رہے ہیں افغانستان کو اس میں کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, جبکہ تانے بانے مل رہے ہیں. اس میں کہیں ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہمارا بھی تو مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا مائنڈ سیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے نا 2 ہفتے کے بعد, we will not mention this, everybody will forget unless something else happens again. So this is a pit for our system. لیکن ہم نے ابھی وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کے طور پر بہیو منوائیں. لوگ میں اب چھوٹا سا ملک سمجھتے ہیں, باہر کے ملک جو ہے سری لنکا, یہ بنگلہ دیش سمجھتے ہیں. بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ امریکہ سے کھل کے بات کریں, ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ امریکہ کی وجہ سے, یورپین یونین کی وجہ سے, جو $7 بلین کو چھوڑ کے چلے گئے وہ ہمارے خلاف ٹیررسٹ کے ہاتھ میں لگ جائے گا. کو نہیں پتا 24 ابھی آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ تو رہی ہے لیکن آگے کیا وٹ کیا ان کا ایگزیکٹو امریکہ کو یورپین کی آپ چھوڑ کے ہیں, پلیز ریزالو دس, گو ٹو پاکستان سیٹل. بریگیڈیئر صاحب کی جو آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے, بالکل کلوزنگ کی طرف جانا ہے افتخار صاحب. آخر میں کین دس سرو ایز دی اے پی ایس فار دا کنسنسس دیٹ از مچ نیڈیڈ, جیسے اے پی ایس کے بعد جو ہے وہ کنسنسس ہم نے دیکھا؟ ماریا, یہ اے پی ایس اس ٹائم پہ ہوا تھا جب آپ کے نیبرہڈ کے اندر بہتر تعلقات تھے, ایک 140 ممالک کی فوج جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ ایسے سیکیورٹی پیرامیٹرز تھے جس میں آپ کو ہوپ تھا. اس وقت پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان ایریاز کے اندر جو 2016 تک پھر سول ایڈمنسٹریشن کو بہت حد درجے تک ہینڈ اوور ہو چکے تھے. انفارچونیٹلی جو ابھی سچویشن ہے اس میں میجر ایشوز ہیں, کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری میں آپ کی اکنامک سچویشن, آپ کی پولیٹیکل سچویشن, سوشل سچویشن, اٹس ناٹ دیٹ وے. یہ میرے خیال میں ایک ایسا ٹائم ہے جو پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشنل کرائسس بن سکتا ہے. اگر تو یہ پولیٹیشنز جو لگے ہوئے ہیں اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ سیٹلمنٹس کے اندر یہ نہیں جانتے کہ یہ ایشو ریزالو کرنا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ آگے پھر کس ملک کے اندر گورننس جو ہے وہ کریں گے اگر ان کی یہ خواہش ہے, کیونکہ دس از ناؤ ایگزسٹینشنل. میرے خیال میں ایک ملک کے اندر اتنا, یہ آپ کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا ایک انسیڈنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ کیپٹیوز جو ہے وہ لیے گئے, کڈنیپ کیا گیا. اگر تو آپ کا رسپانس اس میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر جو ہے پارلیمنٹ میں سکورنگ کریں گے, آئی ڈونٹ نو, آئی مین کہ ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں. بالکل. On that note, we'll have to end today's program, لیکن اینڈ میں یہ ضرور کہوں گی کہ this should serve as a wake-up call for our political elite. جیسے افتخار فردوس صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے, ملک رہے گا تو آپ کی سیاست رہے گی. On that note, we'll close today's program. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا, بریگیڈیئر صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. درست ہر وقت بر وقت